ایک وقت آئے گا تب کافر لوگ بہت بہت آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلم ہوتے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، جتنا کھا سکیں کھا لینے دو اور مزے اڑا لیں۔ آرزو اور تمنا کے چکر میں الجھے پڑے ہیں، ابھی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے، اور جب کسی آبادی کو ہم نے ہلاک کیا تو اس کی بربادی کی مدت ہم کو پہلے سے معلوم تھی، جو ہم نے پہلے سے لکھ کر رکھ دی تھی۔ کوئی امت بھی اپنے مقرر وقت سے پہلے ہلاک نہیں کی گئی، اور تباہی کا وقت آنے پر کسی کو بھی ذرا ڈھیل نہیں دی گئی۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت نامہ اتارا گیا ہے، یقینی بات ہے کہ تو دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس آنے پر فرشتوں کو ساتھ کیوں نہیں لایا؟ ضرورت کے وقت ٹھیک موقع پر ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو ڈھیل نہیں دی جاتی۔ بے شک اس نصیحت نامے کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے گزری قوموں پر بھی ہم پیغمبروں کو برابر بھیجتے رہے، جب بھی رسول ان کے پاس آیا بس انہوں نے رسول کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ اسی طرح مجرم لوگوں کے دلوں میں ہم اپنی بات برابر چلا دیتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان کو قبول نہیں رکھتے، اور یہی حالت پہلے گزرے ہوئے انکاری لوگوں کی بھی رہی۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں پھر بھی یہ لوگ دن دہاڑے اس میں چڑھ بھی جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظریں چکرا گئی ہیں، بلکہ یہ تو ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور ہم نے آسمانوں میں ستاروں کی مقرر منزلیں بنا دیں اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو خوبصورت بنا دیا، اور آسمان کی حفاظت کے لیے ہم نے ہر شیطان پر انگاروں کا پتھراؤ جاری کر دیا۔ اگر کوئی شیطان چوری چھپے کچھ سن کر بھاگنے لگے تو بھڑکتی ہوئی آگ کا تیز پتھراؤ اس کا پیچھا کرتا ہے، اور ہم نے زمین کو کھینچ کر بچھا دیا اور اس میں وزنی پہاڑ ڈال دیے، اور زمین میں ہر طرح کی رونق والی چیزوں کو ایک خاص انداز پر وزن دے کر اگا دیا، اور ہم نے تمہارے لیے زمین سے روزی کا سامان نکال دیا، اور ان کے لیے بھی جن کو تم کھانا نہیں دیا کرتے تھے، اور ہر چیز کے خزانوں کے بھنڈار ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم ہر چیز کو اپنے علم سے ایک خاص تعداد میں نازل فرماتے ہیں۔ بوجھل اور رس بھری ہوا کے جھونکے بھیج کر ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور تم کو خوب سیراب کیا، اور تمہاری پیاس بجھانے کا پورا انتظام کر دیا، جبکہ تم اپنی ضرورت کے مطابق پانی کا خزانہ جمع نہیں کر سکتے تھے۔ زندگی دینے والے ہم ہیں اور موت کا حکم بھی ہم جاری کرتے ہیں، اور سب کے مرنے کے بعد صرف ہم ہی باقی رہیں گے۔ جو لوگ تم میں سے مر کر ہمارے پاس آ چکے ہیں وہ سب ہمارے علم میں ہیں، اور بعد میں جن سب کو ابھی مرنا باقی ہے وہ بھی مر کر ہمارے ہی پاس آئیں گے، ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اور کوئی شک کی بات نہیں کہ آپ کا رب ان سب کو اکٹھا جمع کرے گا، کہ بے شک وہ بڑا ہی دانش مند اور علم والا ہے۔ یہ بہت سچی بات ہے کہ سوکھ کر کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے تیار ہوئی تھی ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کر چکے تھے۔ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں بناؤں گا ایک بشر کو بجنے والی مٹی سے جو بنی ہوگی سڑی ہوئی کیچڑ سے، پھر جب اس کا ناک نقشہ بنا کر ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تب تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ حکم ملتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر اس حکم کی تعمیل ابلیس نے نہیں کی اور فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ اس نے عرض کی میں ایسا گیا گزرا نہیں ہو سکتا کہ ایک بشر کو سجدہ سلامی کروں جس کو آپ نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، اب تو مردود ہو گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انصاف کے دن تک تجھ پر لعنت کی پھٹکار برستی رہے گی۔ ابلیس نے عرض کی اے میرے رب مجھ کو اس دن تک ڈھیل دے جب آدم کی اولاد کے مردے زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے اس کا موقع دیا جاتا ہے اس دن تک جس کا وقت ہم کو معلوم ہے۔ ابلیس بولا کہ اے رب تو نے مجھے آدم کے معاملے میں آزمائش میں ڈال کر ڈگمگا دیا کہ میرا قدم پھسل گیا، اب میں بھی زمین کی چیزوں کے بناؤ سنگار سے آدم کی اولاد کو بھلاوے میں ڈال کر بہت ساروں کو بہکا دوں گا، مگر آپ کے خالص بندے ہی میرے داؤ گھات سے بچ جائیں گے۔ رب نے فرمایا ہاں میرا خالص بندہ بن کر میری سیدھی راہ پر چلے وہی مجھ تک پہنچ سکتا ہے، میرے ایسے بندوں پر تیرا کوئی وار نہیں چل سکے گا، مگر جو تیری تابعداری کرے گا وہی گمراہوں میں شامل ہوگا۔ اور ایسے تمام بہکے ہوئے لوگوں سے جہنم بھر دینے کا ہمارا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر ٹولی کے جرم کے لحاظ سے داخلے کی جگہ
ہر دروازے میں الگ الگ تقسیم کر دی جائے گی۔ بے شک پرہیزگار لوگ جنت کے ایسے باغوں میں ہوں گے جہاں پانی کے بھرپور جھرنے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی وہ بھی ہم دور کر دیں گے۔ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے۔ جنت والوں کو کبھی تھکان یا دقت پیش نہیں آئے گی، اور وہاں سے کبھی نکالے نہ جائیں گے۔ اے نبی، میرے بندوں کو خبر کر دو کہ بے شک میں اور صرف میں ہی گنہگاروں کی بخشش کرنے والا مہربان ہوں، اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ جب یہ مہمان ابراہیم کے گھر میں داخل ہوئے تو سلام کیا، تب ابراہیم بولے کہ ہمیں تم سے کچھ ڈر معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے ڈرو مت، ہم آپ کو ایک بہت بڑے ہوشیار عالم لڑکے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ ابراہیم بولے کیا تم مجھ کو اس بڑھاپے میں خوشخبری سنانے آئے ہو؟ تو اس بشارت کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ فرشتے بولے ہم نے آپ کو ایک سچی بشارت سنائی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ ابراہیم جواب میں بولے کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا اے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ تمہارا اس زمین پر آنے کا اور کیا مقصد ہے؟ فرشتے بولے ہم کو ایک مجرم قوم کو برباد کرنے کے لیے بھی بھیجا گیا ہے، مگر اس مجرم قوم میں سے ہم ان سب کو بچا لیں گے جو لوط کے فرمان پر عمل کرنے والے ہوں گے، مگر لوط کی بیوی کی تقدیر میں ہم نے لکھا پایا ہے کہ وہ عذاب میں گرفتار لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ اور جب لوط کے علاقے میں فرشتے آ پہنچے تو لوط نے کہا کہ تم لوگ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ ان فرشتوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ شک کرتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس پکی بات لائے ہیں، اور ہم بے شک سچ کہتے ہیں۔ بس اب آپ کو اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے پچھلے حصے میں نکل جانا ہے، اور آپ ان سب کے پیچھے چلتے رہنا، اور تم میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہ دیکھے، اور جیسا تم کو حکم دیا جا رہا ہے اسی کے مطابق تم کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ اور ہم نے لوط کو اپنے اس فیصلے سے واقف کر دیا تھا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کٹ چکی ہوگی، اور شہر کے لوگوں نے خوشیاں مناتے ہوئے لوط کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ لوط بولے کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے کچھ تو ڈرو، لحاظ کرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ قوم کے لوگ بولے کہ ہم تم کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار مت بنو۔ لوط نے کہا کہ تم کو یہ کام کرنا ہی تھا تو کیا میری بہو بیٹیاں تمہارے گھر میں موجود نہ تھیں؟ آپ کی جان کی قسم کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں آپے سے باہر ہو کر اندھے بن گئے تھے۔ بس پھر دن نکلتے ہی سخت دھماکے کی چنگھاڑ نے ان کو دھر لیا، ان پر کنکر پتھر کی لگاتار بارش برسا کر بستی کے اوپر کے حصے کو ہم نے نیچے کر دیا۔ بے شک سمجھداروں کے لیے ان واقعات میں نشانیاں موجود ہیں۔ اور وہ بستی اس علاقے میں سے تھی جہاں اب عام کھلی ہوئی سڑک پر لوگ آتے جاتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اس میں بڑا نشان عبرت ہے، اور بنواسی لوگ بھی بڑے ظالم ثابت ہوئے۔ سو ہم نے ان دونوں آبادیوں سے انتقام لیا، اور ان بستیوں کے اجڑنے کے خوفناک نشانات آج بھی کھلی ہوئی سڑکوں پر سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہجر کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں نے بھی رسول کو جھوٹا بتایا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دکھاتے رہے، مگر انہوں نے کچھ بھی دھیان نہیں دیا۔ اور یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے اور اپنے آپ کو بہت ہی محفوظ سمجھتے تھے۔ بس ایک صبح سخت دھماکے والی ہولناک آواز نے انہیں آ پکڑا۔ عذاب آنے پر ان کی ہنر مندی اور کاریگری ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکی، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیانی چیزوں کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر پیدا نہیں کیا، اور قیامت آ کر رہے گی تو آپ اپنی دعوت پیش کرنے کے بعد بڑی خوبی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیے۔ بے شک آپ کا رب تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اور بڑا ہی علم والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرما دیں جو بار بار دہرائی جائیں گی، اور بڑی عظمت والا قرآن بھی عطا کیا۔ آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں ان چیز کی طرف جو ہم نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے برتنے کو دی ہیں، اور ان کے حال پر کڑنا اور غم کرنا بھی چھوڑ دو، اور ایمان والوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو، اور آپ فرما دو کہ میں تم کو صاف صاف ڈر سنانے آیا ہوں۔ ایسا عذاب ہم نے ان لوگوں پر بھیجا جو توڑنے بانٹنے میں لگے رہتے ہیں، جنہوں نے قرآن کے حصے بنا کر بانٹ لیے۔ بس آپ کے رب کی قسم، ان سب کو جمع کر کے ہم ان سے پوچھنے والے ہیں کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، ان کے اعمال کی بھی اچھی طرح جانچ پڑتال کریں گے۔ آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے اسے صاف صاف کھول کر سنا دیجیے، اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کریں۔
جو لوگ آپ کی ہنسی اڑاتے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آپ کو کافی ہیں۔ جو دوسروں کو بھی اللہ کے ساتھ ملا کر معبود مانتے ہیں ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ بکواس کرتے ہیں اس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تو آپ ایسے موقع پر اللہ کی خوبیاں بیان کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیے، اور اس آخری وقت تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آ گیا اللہ کا حکم، اب تم جلدی نہ کرو، اللہ ہر طرح کے نقص سے بری ہے اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ اس عیب سے پاک ہے اور بہت ہی عظیم ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اسی نے فرشتوں کو اپنے حکم سے روح کے ساتھ بھیجا ہے، یہ پیغام دے کر کہ لوگوں کو صاف صاف خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ آسمانوں اور زمین کو حق اور سچائی کی بنیاد پر اسی نے پیدا کیا ہے۔ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے بہت ہی بلند اور عظیم ہے۔ اللہ نے انسان کو پانی سے ٹپکتی بوندوں سے پیدا کیا اور انسان کا یہ حال ہے کہ کھل کر بحث اور تکرار میں سامنے آ گیا، اور چار پائے جانور بھی تمہارے لیے اسی نے پیدا فرمائے کہ ان کی کھال اور بالوں میں تمہارے لیے ٹھنڈی سے بچاؤ ہے اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان پالتو جانوروں سے بڑی رونق اور دیکھنے کے لائق منظر ہوتا ہے جب تم ان کو شام کے وقت چرا کر واپس لاتے ہو اور صبح کے وقت چرانے لے جاتے ہو، اور یہ جانور تمہارے بوجھل سامان اٹھا کر چلتے ہیں ان شہروں کی طرف جہاں تم محنت اور تکلیف کے بغیر پہنچ نہ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا پروردگار تمہارے حال کا بڑا دھیان رکھنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور گھوڑے، کھچر اور گدھے بھی تمہارے کام میں لگا دیے کہ ان پر جب سواری کرتے ہو تو زینت اور بناؤ میں تمہاری شان جھلکتی ہے، اور آگے وہ کچھ اور سواریاں بھی تمہارے لیے پیدا کر دے گا جسے تم ابھی نہیں جانتے، اور جان لو کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ پکا اور طے شدہ ہے اور دوسرے راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو اکٹھے ایک ہی راستے پر چلا دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے وہ پیڑ بھی اگتے ہیں جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اسی پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھیتیاں اور زیتون، کھجور اور انگور کے علاوہ ہر طرح کے پھل بھی وہی اگاتا ہے۔ بے شک ان باتوں میں ایک ایک نشان موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اسی نے اپنے حکم سے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیے، اور ستارے اور سیارے سب کے سب اسی اللہ نے اپنے قابو میں کر کر تمہارے کام میں لگا دیے۔ بے شک اس میں بھی عقل مند لوگوں کے لیے دلیلیں موجود ہیں، اور زمین میں اگنے والی پیداوار میں تمام رنگ برنگی چیزیں تمہارے لیے اسی نے پیدا کر دیں۔ دھیان کرنے والے سمجھدار لوگوں کے لیے اس میں بھی دلیل موجود ہے، اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا، اس میں سے تازہ گوشت یعنی تازی مچھلیاں نکال کر کھاتے ہو، اور دریا میں سے زیورات بھی نکال کر پہنتے ہو، اور غور سے دیکھو کہ کشتی کس طرح دریا کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہے تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی اس کی دی ہوئی روزی تلاش کر سکو، اور یہ سب چیزیں پا کر شکر بھی ادا کرو۔ اور زمین میں بھاری بوجھل پہاڑ ڈال دیے کہ تم کو لے کر کہیں ایک طرف جھک نہ پڑیں، اور زمین میں اسی نے ندیاں جاری کیں اور قدرتی راستے بھی بنا دیے تاکہ تم چل کر اپنی منزل پر پہنچ سکو، اور بہت سی نشانیاں اس نے بنا دیں، اور ستاروں کے ذریعے بھی لوگ راستہ معلوم کر لیتے ہیں۔ بھلا بتاؤ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر تم لوگ دھیان کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو ہرگز نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشش فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ تم جو کچھ بھی چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ کو سب کا سب معلوم ہے، اور اللہ کے سوا جس کسی کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے پیدا کرنے والے نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے، بس جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کے دل اس باضبی بات سے منکر ہیں اور اپنا گھمنڈی پن بتا رہے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ان کے چھپے اور کھلے ہر حال سے اللہ واقف ہے، اور وہ گھمنڈ کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کچھ نازل فرمایا ہے
تو کہتے ہیں یہ سب اگلے وقت کی قصے کہانیاں ہیں۔ قیامت کے دن ان کی بات کا بہت ہی برا نتیجہ نکلے گا کہ اپنے بوجھ تو پورے پورے خود ہی اٹھائے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ان کے گناہ کے بوجھ بھی اٹھا کر آئیں گے جن کو اپنی بے علمی کے سبب راہ سے بے راہ کیا تھا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بہت برے بوجھ ہیں جن کو یہ لاد کر یہ لوگ قیامت کے دن حاضر ہوں گے۔ ان سے پہلے کے لوگ بھی بری چال چلتے رہے، تب اللہ نے ان کی عمارتوں کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکا اور ان کی چھتوں ان کے اوپر گرا دیں، اور ایسی جگہ سے ان پر عذاب آ پڑا کہ ان کو گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں بہت ہی بے عزت کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں لڑائی جھگڑا مچاتے تھے؟ جاننے والے اس دن بول پڑیں گے کہ حق کے انکاریوں پر آج کے دن بہت ہی رسوائی اور برا عذاب ہے۔ فرشتوں نے جن کی روح کو اس حال میں قبض میں لیا کہ وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے میں مشروف تھے، تو یہ لوگ فرشتوں کے سامنے خوشامد کرتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے۔ انہیں جواب اسی وقت مل جاتا کیونکہ اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی پوری پوری خبر ہے۔ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں جہاں تم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ گھمنڈی لوگوں کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں ان سے جب کہا گیا کہ تمہارے رب نے تم پر کیسا کچھ کلام نازل فرمایا ہے، تو جواب میں یہ لوگ بولے بہت ہی خیر اور خوبی کی بات نازل فرمائی گئی ہے۔ ایسے نیک چلن لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں ان کا گھر بہت ہی بہتر ہوگا۔ جو لوگ خدا کا لحاظ کرتے ہیں ان کا گھر تو واقعی نعمت سے بھرپور ہوگا۔ سدا بہار رہنے کے باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے سب چیزیں تیار ہوں گی۔ یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا خوف اور لحاظ رکھتے ہیں۔ موت کے وقت جب فرشتوں نے ان کی روح قبض کی تھی تب یہ بہت ہی پاکیزہ زندگی گزارتے تھے، اور فرشتوں نے ان کی روح کو سلام پیش کر کے قبض کیا تھا اور ان کو یہ بشارت بھی دی تھی کہ تمہارے نیک کاموں کے بدلے میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہ لوگ اب انتظار میں ہیں کہ ابھی سے ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کے رب کا فیصلہ ان پر ابھی سے لاگو ہو جائے؟ اسی طرح کی حرکتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ لوگ اپنے آپ پر ہی ظلم ڈھا رہے تھے۔ ایسے لوگوں کے کالے کرتوتوں کے سبب ان پر عذاب کی مصیبت ٹوٹ پڑی، اور جس کو ہنسی میں اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔ اور مشرک بھی بکتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرتے اور نہ اس کے بتائے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے بھی کیا تھا، بس ہمارے رسولوں کی ذمہ تو صرف ہماری بات کو کھول کر صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور ہر امت میں ہم نے پیغام پہنچانے والا بھیجا، اس نے یہ بات صاف صاف سنا دی تھی کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو اور جھوٹے خداؤں کی بندگی مت کرو۔ لوگوں میں سے کچھ تو اللہ کی ہدایت پر چل پڑے اور کچھ پر گمراہی ثابت ہو کر رہی۔ اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ حق بات کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اگر آپ کی تمنا ہو کہ یہ لوگ ہدایت کو قبول کر لیں تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جن لوگوں نے حق کے مقابلے میں ضد اختیار کی، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ بن سکے گا۔ یہ لوگ بڑے زور سے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو شخص بھی مر گیا ہے اسے اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں، جبکہ مردوں کو زندہ کرنے کا اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ مردوں کو زندہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسانوں کے آپسی اختلاف کا کھلا ہوا بیان سامنے آ جائے اور حق کے انکاری بھی جان لیں کہ وہ خود ہی جھوٹے تھے۔ ہمارے حکم کی یہ شان ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جب ہمارا ارادہ ہو تو ہم صرف یہ کہہ دیں کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں انہیں وطن اور گھر چھوڑنا پڑا، ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش لوگ یہ بات بھی جان لیتے۔ جو لوگ صبر سے جمے رہے ان کی شان یہ ہے کہ اپنے رب پر ان کا بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے جو رسول بھیجے تھے وہ سب مرد تھے جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی۔ بس لوگوں، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جانکاری رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ پہلے بھی رسولوں کو روشن دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب ہم نے آپ پر نصیحت نامہ اس لیے اتار دیا کہ آپ انسانوں کو صاف صاف کھول کر بتا دو کہ ان کے لیے کیا کچھ اتارا گیا ہے، تاکہ وہ اپنی حالت درست کر لیں۔ جو لوگ ٹیڑھی چال چل کر برائی پھیلاتے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے
یا ان پر بے خبری کی حالت میں اچانک عذاب ٹوٹ پڑے، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے کہ بچ نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکیں، یا خوف دلا کر پکڑ لے۔ بے شک تمہارا رب بڑا ہی سہولت دینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور نہیں کیا، جن کے سائے کبھی دائیں اور کبھی بائیں ڈھلتے رہتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے بے بس اور عاجز ہیں؟ اور کوئی بھی آسمانوں کا یا زمین کا رہنے والا جاندار ہو یا فرشتے، سب کے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ کبھی گھمنڈ نہیں کرتے۔ یہ سب اپنے رب سے جو ان پر ہر وقت موجود ہے تھر تھر کانپتے ہیں، اور جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو معبود نہ ٹھہراؤ، معبود تو صرف وہی ایک ہے، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کا دین اختیار کرنا سب پر لازم ہے۔ تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ جو کچھ بھی نعمتیں تم کو دی گئی ہیں سب کی سب اللہ کے عطا کرنے سے ملی ہیں۔ پھر جب اچانک کبھی تم کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اپنا دکھڑا رونے کے لیے اللہ ہی کے سامنے بلبلاتے ہو۔ پھر جب تمہارے حال پر رحم فرما کر اس تکلیف کو اللہ دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک ٹولی بجائے اللہ کا شکر ماننے کے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک بتلاتی ہے۔ اللہ نے ان کی مصیبت دور کر دی، پھر بھی دوسروں کو اللہ کا شریک بتایا تاکہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کریں۔ اور خیر چند روز عیش کر لو، بہت جلد تم کو پتہ چل جائے گا، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان بناوٹی معبودوں کا حصہ مقرر کرتے ہو جن کے بارے میں ان کو کوئی جانکاری نہیں۔ اللہ کی قسم تم سے بڑی سختی سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ کیا جھوٹی باتیں چلا رکھی تھیں۔ کچھ مشرک تو ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں بتاتے ہیں اور اپنے لیے اپنی پسند کی چیزیں چاہیں گے، یعنی بیٹے، جبکہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ جب ان میں سے کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور غم کے مارے اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے۔ اس خبر کو بری سمجھ کر مارے شرم کے قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ پھر آج تو اسے بہت ہی بری خبر ملی ہے، بڑی الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کرے کیا نہ کرے، یا تو اس بیٹی کو ذلت اٹھا کر پالے یا پھر مٹی میں زندہ گاڑ دے۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ بڑا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی بڑی بری حالت بنے گی، اور اللہ کی شان تو بہت ہی بلند ہے اور وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ ایسی ظالمانہ حرکت پر اگر اللہ لوگوں کی دھر پکڑ شروع کر دے تو زمین پر کوئی جاندار نہ بچ سکے گا، لیکن اس نے ایک مقرر وقت کے لیے لوگوں کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ پھر جب یہ وقت آ گیا تو اب کسی کو پل بھر آگے پیچھے کی مہلت نہ دی جائے گی۔ اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جنہیں خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹی بکتی ہیں کہ قیامت کے دن ان کے لیے بھلائی ہے۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے جس میں داخلے کے وقت سب سے آگے چلائے جائیں گے۔ اللہ کی قسم آپ سے پہلے ہم نے جن امتوں کی طرف بھی رسول بھیجا تو شیطان نے ان امتوں کے برے اعمال ان کو خوشنما بنا کر دکھائے، اور آج قیامت کے دن شیطان ہی ان کا ہمجولی رہے گا، اور بہت ہی دردناک عذاب ان سب کو بھگتنا ہوگا۔ اور ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے، اس ذریعے سے آپ ان کے اختلاف کو صاف صاف بیان کر دیں، اور یہی کتاب ان کو راہ پر لائے گی، اور اسی کتاب سے ایمان والوں کو ہدایت اور رحمت نصیب ہوگی۔ اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین کو جو بغیر بارش کے مردہ ہو چکی اس سے زندگی عطا فرما دی۔ جو لوگ حق بات کو دھیان سے سنتے ہیں ان کے لیے یہ نشان کافی ہیں، اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی عبرت کا نشان ہے۔ ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے جاری کر کے ہم صاف ستھرا خالص دودھ تم کو پلاتے ہیں جو پینے والوں کے گلے سے بہت ہی آسانی سے اتر جاتا ہے، اور کھجور اور انگور کے پھل سے اللہ نے تم کو بہترین رزق عطا فرمایا۔ لیکن جب نشہ کرنے پر آمادہ ہوتے ہو ان میں سے نشے والی چیزیں بھی بنا لیتے ہو، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں بھی نشان موجود ہیں۔ اور تمہارے رب نے حکم بھیج کر شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں اور پیڑوں میں چھتیں بنا کر گھر بنا لے، اور لوگ جو اونچی عمارتیں بناتے ہیں وہاں بھی اپنے چھتے لٹکا دے۔ پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کر نرمی اور آسانی کے ساتھ اپنے رب کے راستوں پر چلتی جا۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے تمہارے لیے پینے کو شہد نکلتا ہے جس کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، اور اس شہد میں انسانوں کی بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو وفات بھی وہی دیتا ہے، اور تم میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو خراب عمر کو پہنچتے ہیں،
تب ان کا یہ حال بنتا ہے کہ بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی نہیں جانتے۔ یقیناً اللہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ اللہ نے تم کو رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ اب جن کو رزق میں زیادہ حصہ ملا وہ اپنے نوکر چاکر کو تو دینے والے نہیں کہ مرتبے میں نوکر مالک سب برابر ہو جائیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کی ناقدری اور انکاری کریں گے؟ اور اللہ نے تمہاری اپنی جنس سے جوڑے بنا دیے، اور اللہ نے تمہاری بیویوں سے تم کو بیٹے اور پوتے بھی عطا فرمائے، اور کھانے کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رزق عطا فرمایا۔ اللہ کی اتنی بے شمار نعمت پا کر بھی کیا تم باطل پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے پر تلے ہوئے ہو، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو جو آسمانوں اور زمین میں کہیں بھی ان کے لیے روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، اور کسی کو کچھ بھی قدرت حاصل نہیں۔ بس اللہ کے لیے الٹی پلٹی مثالیں مت بیان کرو، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صحیح مثال اللہ نے بیان فرمائی ایک ایسے غلام کی جو پرائی بس کا ہو، کسی چیز پر بھی اس کا خود اختیار نہ ہو، اور ایک بندہ ایسا ہو جسے ہم نے اپنے فضل سے بھرپور صاف ستھری روزی دی ہے، اور اس میں سے ظاہر میں اور چھپا کر اپنے اختیار سے خرچ کرتا ہو۔ کیا یہ دونوں شخص مرتبے میں برابر ہیں؟ سب تعریف تو بس ایک اکیلے اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان لوگوں کی بڑی تعداد بے علم ہے۔ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے، دو آدمی ہیں، ان میں کا ایک گونگا اور نکما ہے، بے عقل ایسا کہ کسی بات کی اس کو سمجھ نہیں، اور اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ جب کبھی کسی کام کے لیے اس کو بھیجا جائے تو کبھی کوئی کام ٹھیک سے نہ کر کے آئے۔ اب بھلا بتاؤ کہ ایسا نکما شخص اور وہ آدمی جو سیدھے راستے پر کھڑا ہو کر انصاف کی تعلیم دیتا ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی تمام کی تمام چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اور قیامت قائم ہونے کا حکم ایسا ہوگا جیسے پلک جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں باہر نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور تم کو کان، آنکھیں اور دل عطا فرمائے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیا انہوں نے آسمان کی کھلی فضا کے گھیرے میں اڑتے پرندوں پر کبھی نظر نہیں ڈالی کہ اللہ کے سوا ان کو کس نے تھام رکھا ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ اور اللہ نے تم کو رہنے بسنے کے لیے گھر بنانا سکھایا جہاں سکون سے رہتے ہو، اور جانوروں کی کھالوں سے ڈھیرے خیمے بھی بناتے ہو۔ جب کوچ کرنا ہو یا کہیں ٹھہرنا ہو تو یہ چلتے پھرتے مکان اٹھانے کو وزن میں ہلکے پھلکے پاتے ہو، اور جانوروں کے اون اور ان کے روئیں اور بالوں سے بھی خوب سامان بنا لیتے ہو۔ یہ گھریلو سامان اور فائدے کی چیزیں تھوڑی مدت تک ہی تم کو استعمال کے لیے ہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے سایوں میں تم کو چھاؤں دی، اور پہاڑوں میں تم کو پناہ گاہ اور چھپنے کی جگہ دی، اور پوشاک کے لیے لباس جن کے ذریعے تم گرمی سے بچاؤ کرتے ہو، اور جنگی وردی کے کرتے والے لباس جن کے ذریعے اپنی آپس کی لڑائی میں ایک دوسرے کے وار سے بچاؤ کر لیتے ہو۔ اسی طرح ہم نے اپنی نعمت تم کو بھرپور عطا کی تاکہ تم ہمارے سامنے سر جھکا دو۔ اتنی نشانیاں ہوتے ہوئے بھی اگر یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کے ذمے صرف ہماری بات کو ان تک صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی بے دھیان ہیں، اور ان میں کے زیادہ لوگ انکاری ہیں۔ وہ دن بھی کیا خوب ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کر دیں گے، تب اس دن انکاری لوگوں سے آج کی دی ہوئی تمام اجازت چھین لی گئی ہوگی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہ رکھی جائے گی، اور یہ ظالم لوگ اب عذاب کی مار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اب کبھی بھی ان پر عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، اور ان کو کسی طرح کی بھی ڈھیل نہ دی جائے گی۔ جب یہ مشرک لوگ اپنے شریکوں کو وہاں دیکھ لیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارتے تھے۔ تب یہ شریک ان لوگوں کی بات ان کے منہ پر مار کر کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس دن یہ مشرک لوگ اللہ کے حضور اپنی گردنیں ڈال چکے ہوں گے، اور اس سے پہلے جو جھوٹی باتیں بناتے تھے ان سے وہ سب گم ہو جائیں گی۔ جن لوگوں نے حق کا انکار کیا اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے، ان پر تو ہم عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، اس لیے کہ اصل فسادی لوگ یہی تھے۔ اور وہ دن بھی کیا خوب ہوگا جب ہر امت پر ہم انہی کے اندر کا گواہ کھڑا کر کے خود ان کے اوپر گواہی قائم کریں گے، اور آپ کو ان سب پر شہادت دینے کے لیے ہم لے آئیں گے، اور یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کو صاف صاف بیان کرتی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ حکم فرماتا ہے انصاف کا اور احسان کرنے کا، اور رشتے ناتے والوں کو
مال سے سہارا دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور ناپسند کاموں سے، اور ظلم اور زیادتی سے بھی منع فرماتا ہے۔ وہ تم کو نصیحت کرتا ہے، امید ہے کہ تم یاد رکھو گے۔ اللہ سے کیے ہوئے اپنے قول و قرار کو پورا کرو، اور اپنی قسموں میں ہیرا پھیری کرنا، مضبوط قول و قرار کی قسم کو نہ توڑنا، جبکہ تم اس پر اللہ کو ضامن بنا چکے ہو۔ بے شک اللہ تمہارے ہر کام کو خوب خوب جانتا ہے۔ اور اس دیوانی عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنی محنت سے کاتے ہوئے سود کو خود ہی نوچ کر تار تار کر ڈالا۔ اس طرح تم اپنی قسموں کو چھل کپٹ کا ذریعہ مت بنانا، اور تم میں سے ایک ٹولی دوسرے طبقے پر چڑھائی کر کے اپنی بڑائی اور فساد کا ذریعہ بھی نہ بنائے۔ ایسے موقعوں پر اللہ تم کو امتحان میں ڈالے گا، اور قیامت کے دن تمہارے تمام اختلافات کا فیصلہ فرما کر سب پر ظاہر کر دے گا۔ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے راستے سے دور پھینک دے اور جسے چاہے راستے پر ڈال دے، اور تمہارے تمام اعمال کے بارے میں تم سے ضرور پوچھ تاچھ ہوگی۔ اپنی قسموں کا سہارا لے کر آپس کے معاملات میں فساد کی نیت سے دخل اندازی نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو تمہارے جمے ہوئے قدم پھسل جائیں گے، اور اس برائی کا مزہ تم کو دنیا میں چکھنا پڑے گا، اور اس حرکت کی وجہ سے تم اللہ کی راہ سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے تو آخرت میں بھی تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نام کا قول و قرار تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں نہ بیچ ڈالو۔ اللہ کے پاس جو ملے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اسی میں تمہاری خیر ہے۔ اگر تم جانو تو یہ بات بہت دھیان میں رکھنے کی ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے اسے ختم ہو جانا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے اسے باقی رہنا ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیں گے انہیں نیک اعمال کا بدلہ ہم بھرپور عطا کریں گے۔ چاہے کوئی مرد ہو یا عورت نیک عمل کر کے آئے اور ایمان والا ہو تو ہم ایسوں کو پاکیزگی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کا بدلہ بھی بہت اچھا دیں گے۔ آپ جب قرآن پڑھنے لگو تب شیطان مردود کو چھیڑ چھاڑ سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ اور سہارا حاصل کر لیا کرو۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا کوئی وار نہیں چل سکتا۔ شیطان کا قابو صرف ایسے لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور شیطان کے ساتھی بن کر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اور جب ایک آیت کی جگہ ہم دوسری آیت بھیج دیتے ہیں، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اسے کیا حکم کب نازل فرمانا ہے، تب یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم خود بات بنا کر لے آتے ہو، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت بے علم ہے، ورنہ ایسا الزام یہ لوگ آپ پر نہ لگاتے۔ آپ فرما دو کہ اس قرآن کو روح القدس یعنی پاک روح کے ساتھ میرے رب نے حق کی بنیاد پر بھیجا ہے، تاکہ اس کے ذریعے ایمان والوں کا دل مضبوط ہو اور ہدایت اور خوشخبری ملتی رہے۔ اور ان سب لوگوں کو جو اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، ہم کو معلوم ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ایک ایک آدمی سکھاتا ہے جس آدمی کی طرف ان کا اشارہ ہے وہ تو غیر عربی ہے، اور یہ قرآن کھلی ہوئی صاف صاف عربی زبان میں ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، اللہ ایسے لوگوں کو راہ نہیں دکھائے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ من گڑنت اور کھوٹی باتیں وہی لوگ بناتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور پکے جھوٹے لوگ یہی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی کفر کی بات کہے مگر کسی پر زبردستی کر کے اسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اسے معافی مل جائے گی، لیکن اگر کسی کا سینہ کفر کے لیے کھل جائے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ اور یہ غضب ان پر اس لیے بھی اترے گا کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت کی، اور یہ کہ اللہ منکروں کو ہدایت نہیں دے گا۔ ایسے لوگوں کے دل، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے بند لگا دیے ہیں، اور یہ لوگ اپنے انجام سے غافل ہیں۔ آخرت میں ایسے لوگوں کو نقصان اٹھانا لازمی ہے۔ بہت ستائے جانے اور سخت آزمائش اور بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانے کے بعد جن لوگوں کو وطن چھوڑنا بھی پڑا تب بھی حق کے لیے محنت برابر کرتے رہے اور ہر مصیبت پر صبر کیا، بے شک ایسے امتحان کے بعد آپ کا پروردگار ہر طرح ان کے حق میں مغفرت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ آخرت کا ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر آدمی کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، اور ہر شخص کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اور اللہ ایک آبادی کی مثال بیان فرماتا ہے، وہاں کے باشندے بہت امن چین سے رہتے تھے، سب کو بڑا اطمینان تھا، بستی میں چاروں طرف سے بڑی فراغت کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں خوب آتی تھیں، لیکن آبادی کے لوگوں نے اللہ کے اس انعام کی ناقدری کی، تب اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ان کے لیے یہ سزا ان کے کرتوتوں کی تھی۔ بے شک ان کے پاس ایک رسول
انہی میں سے آیا، پھر بھی ان لوگوں نے اسے جھٹلایا۔ تب اللہ کے عذاب نے ان کو اس حال میں پکڑا کہ وہ ظالم تھے۔ اللہ نے تم کو حلال اور صاف ستھرا پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، اسے کھاؤ، اور اگر تم صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو اس کی دی ہوئی نعمت پر اس کا شکر ادا کرو۔ بے شک اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور اگر کھانے کی کسی چیز کو کسی غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے کے لیے بنایا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک میں بے قرار ہو کر نڈھال ہو گیا ہو اور بار بار کھانے کا عادی نہ بنے تو وہ اپنی ضرورت بھر کھا سکتا ہے۔ بس اللہ ایسے مجبور بے بس لوگوں کی حالت پر مغفرت فرمائے گا، اور اپنی مہربانی سے اس نے یہ سہولت دی ہے۔ اپنی زبان سے جھوٹی بکواس نہ کرو کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، ایسا کرو گے تو اللہ کے نام پر تمہاری منمانی اور بناوٹی جھوٹی باتیں چل پڑیں گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ پر جھوٹی باتیں بنا لیتے ہیں وہ نامراد ہوں گے۔ تھوڑا سا مزہ لوٹ لیں اور آخرت میں ایسے لوگوں کو بہت ہی دردناک عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان یہودی بن جانے والوں پر ہم نے جو چیزیں حرام کر دی تھیں ان کا بیان پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ہم نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ظالم خود اپنا ہی نقصان کرنے پر اڑے ہوئے تھے۔ جو لوگ نادانی سے برے کام کر بیٹھتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سنبھل کر سنور جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا رب ایسے لوگوں کو بخشنے کے لیے اور ان پر مہربانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام خود ہی ایک امت تھے اور اللہ کے بہت ہی تابع فرمان تھے، تب ہر طرح سے کٹ کر صرف ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور شرک والوں سے وہ ہمیشہ الگ تھلگ رہتے تھے۔ اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو پسند فرمایا اور انہیں سیدھے راستے پر چلا دیا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی بڑی خوبی سے گزران عطا کی اور آخرت میں بھی ان کا شمار بہت ہی نیک لوگوں میں ہوگا۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے یہ حکم دیا کہ چلو تو بس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر جو سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور شرک کرنے والوں کا ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی نہیں دیا۔ ہفتے کے دن مذہبی پابندیوں کا حکم صرف ان لوگوں کو دیا گیا تھا جو اس حکم کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے تھے، اور ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ آپ کا رب قیامت کے دن فرما دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کی حکمت، دانائی اور دانش مندی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کر کے دعوت دیتے رہیے۔ ضرورت پڑنے پر ان سے بحث کرنی پڑے تو نہایت ہی حسن و خوبی کے ساتھ بات سمجھائیے۔ بے شک آپ کا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے ہر اس شخص کو جو اس کے راستے سے دور بھاگ گیا، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اور تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ تمہیں جتنا ستایا گیا ہو اس تکلیف پر اتنا بدلہ لے سکتے ہو، اور اگر صبر کرو اور جی کو تھام رکھو اور تمہارا صبر کرنا اللہ کی توفیق ہی سے ہو سکے گا، اور ان کے حال پر غم کرنا چھوڑ دو اور ان کی تمام چال بازیوں پر اپنے دل کو تنگ نہ ہونے دو۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں اور نیکی پر قائم رہتے ہیں، بے شک بات یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔